السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بہت اہم معاملے کی طرف آپ سب کی توجہ دلانی ہے۔ کینیڈا سے جماعت احمدیہ کے آفیشیل مبلغ، پریچر، مشنری انصر رضا صاحب، جو جماعت میں مختلف حوالے سے مختلف عہدوں پہ سرو کر چکے ہیں اور ابھی تک سرو کر رہے ہیں، انہوں نے 8 دسمبر 2025 یعنی صرف ایک دن پہلے کا واقعہ ہے، افضل وڑائچ صاحب کی براڈ پہ ایک سوال کے جواب میں ایک بات کی ہے۔ آپ وہ سوال بھی سن لیں، وہ بات بھی سن لیں، اس کے بعد انشاءاللہ ہم اس کے اوپر کچھ مختصر کامنٹ کریں گے اور ایک عام احمدی کے لیے اس کے سوچنے کے لیے انشاءاللہ کچھ بات چیت کریں گے۔ یہ سنیے گا۔ اگر کوئی شیعہ یا سنی مسلمان احمدی لڑکی سے یا لڑکے سے شادی کرنا چاہتے ہیں جی تو آپ اس کو ڈائریکٹ اجازت دیتے ہیں یا پہلے اسے کہتے ہیں کہ احمدیت میں آؤ؟ ہم تو اس کو یہ کہتے ہیں کہ احمدیت میں ہے، کیونکہ کسی احمدی لڑکی کا کسی غیر احمدی لڑکے کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ نوٹ کیا آپ نے بات؟ کسی احمدی لڑکی کا غیر احمدی کے ساتھ نکاح نہیں ہو سکتا۔ انصر رضا صاحب یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ میری رائے ہے یا میں ایسے سوچتا ہوں، بلکہ وہ کہہ رہے ہیں ہم کون ہے؟ جماعت احمدیہ۔ اور اگر یہ انصر صاحب نے غلط بات کی ہے، جماعت کو حق ہے وہ پبلک آ کے تردید کر دے۔ یعنی تک وہ کہ ٹائم دینا ہے۔ آپ نے اپنا ایک فرق اصول بنا رکھا ہے، وہ نہ کہ ہمارا آپ اصول فرق نہیں ہے، وہ اسلام والا ہی اصول ہے۔ قرآن سن میں تو لکھا ہے لیں کہ کوئی مسلمان لڑکی جو ہے وہ کسی غیر مسلم مرد سے شادی نہیں کر سکتی، مسلمان مرد کر سکتا ہے غیر مسلم سے۔ تو آپ نے دیکھ لیا جی کہ انصر صاحب نے وجہ کیا بیان کی۔ سوال کیا تھا کہ ایک احمدی خاتون کا، ہم لوگ جن کو یہ غیر احمدی کہتے ہیں، اس سے نکاح کیوں نہیں ہو سکتا؟ تو انصر صاحب نے دو باتیں کی۔ انہوں نے کہا جی ایک تو ہم اس کو کہیں گے پہلے وہ بندہ احمدی ہو۔ کیوں؟ کہتا ہے جی قرآن کریم کی روح سے مسلم عورت کا نکاح غیر مسلم سے نہیں ہو سکتا۔ اور ساتھ کہتے ہیں ہاں جو مرد ہے وہ نکاح کر سکتا ہے، جس طرح آپ جانتے ہیں کہ اہل کتاب سے نکاح کی اجازت ہے۔ اب آپ مجھے بتائیں کہ یہاں پہ اس نے مسلم کسے کہا، غیر مسلم کسے کہا؟ اس کے بعد انصر صاحب 1 گھنٹہ نہیں 100 گھنٹے کی تقریر بھی کر لیں، موقف تو یہی ہے غیر مسلم کا۔ یہاں پہ ایک بات بہت اہم ہے، بعض دفعہ آپ کو نا حوالہ جات میں ملتا ہے جی کہ ہمیں کفار قرار دیتے ہیں، یہ تو یہ کہتے ہیں نہیں وہ والا کفر نہیں ہے، کفر کی قسمیں ہوتی ہیں، آپ لوگ اس قسم کے کافر ہیں، اس قسم کے نہیں ہیں، اس قسم سے دائرے سے اندر ہیں، اس قسم کے دائرے سے باہر ہیں۔ یہاں پہ کیٹیگریکل انداز میں احمدیہ قادیانیہ جماعت کے آفیشیل مبلغ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو غیر مسلم قرار دیا، غیر مسلم۔ اب اس میں کوئی ایسی بات نہیں جو کسی کی سمجھ میں نہ آئے، ایک بات آپ سامنے رکھیں۔ اس کے بعد ایک انشاءاللہ آپ کو حوالہ اور دکھا کے پھر انشاءاللہ اپنا کوئی کامنٹ کر کے اس بات چیت کو وائنڈ اپ کرتے۔ اس کو دیکھیں ذرا اپنی اسکرین پہ، یہ دیکھیں حوالے کیا ہے، یہ اخبار الفضل، اس کو کہا جاتا ہے خلیفہ کی آواز، ٹھیک ہے؟ یہ جماعت کا ایک مین آرگن ہے جس کے ذریعے جماعت اپنی پریچنگ کرتی ہے اور اپنے پیغام کو پہنچاتی ہے، اور آج کے دن تک یہ کام یہ کر رہے ہیں۔ 8 جون 1914 یعنی 1914 اور پیج نمبر ہے اس کا 14، یاد رکھنا بھی آسان ہو گیا آپ کے لیے۔ آپ کے سامنے ایک پیراگراف پڑھ کے اس کے بعد انشاءاللہ اس پہ ہم آپ سے لیں گے اجازت ایک کوئی کامنٹ کے بعد۔ سنیں ذرا جماعت قادیان کیا اعلان کر رہی ہے، کہتی ہے کہ مرزا صاحب کی آمد سے پیشتر واقعی اور بلا شبہ ہم مسلمانوں کے ہر ایک فرقے کو مسلمان ہی کہتے تھے اور جائز طور پہ ایسا کہہ سکتے تھے، لیکن جب کہ آخری نبی اور معمور من اللہ کا ظہور ہوا، لوگوں سنیے گا ٹائٹل، مرزا غلام قادیانی کو ٹائٹل کیا دیے جا رہے ہیں؟ آخری نبی اور معمور من اللہ، نعوذ باللہ من ذالک۔ کہتے ہیں پھر آخر وہ وقت آ گیا، یعنی مرزا غلام قادیانی کے آنے کے بعد کہتے ہیں وہ وقت آ گیا کہ دودھ کو پانی سے الگ کیا جائے۔ اب تو دو فریق مختلف بن گئے، یعنی مومن اور کافر۔ آگے کہتے ہیں کہ مرزا صاحب کو ماننے والے مومن ٹھہرے، آگے سنیے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء کی جماعتیں۔ اب سرکار دو عالم کی جماعت یعنی مسلمان امت، اور کہتے ہیں دیگر انبیاء کی جماعتیں یعنی یہود و نصارہ، جو ہمارے سامنے دو مین جماعتیں موجود ہیں، ان کا کیا بنا؟ کہتے ہیں کہ یہ جماعتیں جنہوں نے، سنیے گا، کہتے ہیں اس آخری نبی کو نہ مانا کافر قرار پائیں۔ آگے کہتے ہیں یہ کوئی انوکھی بات یا تعجب کی بات نہیں ہے، کیونکہ جب سے دنیا کا آغاز ہوا ہے دنیا میں دو ہی فریق پائے جاتے ہیں، ایک کافر اور دوسرا مومن۔ کوئی بات ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو دو ٹوک انداز میں آخری نبی نعوذ باللہ قرار دیا گیا، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت اور دیگر انبیاء کی جماعت کو کیا کہا گیا؟ وہ کہتے ہیں کافر قرار پائیں۔ اسی کے اندر نا ایک اور پیراگراف بھی پڑھ دوں، وہ آپ کے ایک سوال کو آپ کے ذہنوں میں ایڈریس کر دے گا کہ کہتے ہیں ہم تو کہتے ہیں جی کہ دیگر لوگ خود کو مسلمان کہتے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں اپنے آپ کو مسلمان کہنے والے کو کچھ نہ کہو۔ یہ سنیں کیا اصل دیکھیں بات کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ آپ کا یہ اعتراض کہ ہم ان کی نسبت یعنی غیر احمدیوں کی نسبت مسلمان کا لفظ کیوں بولتے ہیں، یعنی قادیانی خود سوال کر رہے ہیں۔ آگے سنیے گا، لوگوں کان کھول کے سنیے گا ذرا، کہتے ہیں اس کا جواب یہ ہے در حقیقت تو وہ کافر ہیں۔ لوگوں سن رہے ہو، کہہ رہے ہیں امت محمدیہ در حقیقت کافر ہے،
یہیں پہ بس نہیں کی، آگے کہتے ہیں قرآن شریف کی اصطلاح اور عربی لغت کی روح سے ہم مجبور ہیں کہ ان کو کافر سمجھیں. ٹھیک ہو گیا، یہ ہو گیا ہمارا سٹیٹس قادیانی جماعت کی نظر میں، یعنی در حقیقت کافر ہیں، قرآن شریف کی اصطلاح میں کافر ہیں، عربی لغت کی روح سے کافر ہیں، اور کہتے ہیں ہم مجبور ہیں ان کو کافر سمجھیں. اب آگے سنیے گا، لیکن چونکہ اپنی کلمہ گوئی اور دیگر اسلامی معتقدات کو شہادت میں پیش کر کے وہ اپنے تئیں مسلمان کہتے ہیں اور اسی نام کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں، تو ہمارا بھی فرض ہے کہ عرف عامہ میں ہم ان کو مسلم یا مسلمان کہیں. اس میں ذرا بھی حرج نہیں اور نہ اس میں کوئی گناہ ہے. یہ اسی شمارے کے اسی پیج پہ موجود ہے. تو آپ کو سمجھ آ گیا. وہ کہتے ہیں جہاں تک تو قادیانی جماعت، ذرا بات اس نقطے کو ذرا سنیے غور سے، کہتے ہیں جہاں تک تو قادیانی جماعت کا تعلق ہے، کہہ رہے ہیں کہ ان کی نظر میں اور حقیقت میں اور قرآن کریم کی روح سے اور عربی لغت کی روح سے تو امت مسلمہ کافر ہے. یہ ہمارا سٹیٹس ہے. لیکن کہتے ہیں خود کو وہ مسلمان سمجھ کہتے ہیں تو اس کو اس لیے ہم ان کو مسلمان کہتے ہیں. اور اسی بات کی وضاحت مرزا صاحب کے بیٹے نے اور جماعت نے دیگر مقامات پہ کی ہے. وہ کیا وضاحت ہے سن لیں. آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جب یہ کہتے ہیں نا کہ دیکھو جی جب دیگر مسلمان خود کو مسلمان کہتے ہیں ہمیں تو کوئی اس پہ اعتراض نہیں ہے. پہلی بات آپ ہوتے کون اعتراض کرنے والے، چلے اس کا بھی چھوڑ دیں. آپ یہ بات دیکھیں کہ بات یہ ہو رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اگر ہم غیر احمدیوں کے ساتھ مسلمان کا لفظ استعمال نہ کریں تو لوگوں کو پتہ نہیں چلے گا کہ کن کافروں کی بات ہو رہی ہے. کیونکہ دیکھیے گا، ایک ہندو بھی غیر احمدی ہے، ٹھیک ہو گیا، ایک عیسائی بھی غیر احمدی ہے، ایک یہودی بھی غیر احمدی ہے، اور ہم لوگ بھی ان کی نظر میں غیر احمدی ہیں. تو جب تک یہ غیر احمدی کے ساتھ لفظ مسلمان نہیں لگائیں گے ہمارے لیے تو پتہ نہیں چلے گا کون سے والے غیر احمدی کی بات ہو رہی ہے. یعنی نعوذ باللہ من ذالک امت محمدیہ کو دیگر کفار سے ممتاز کرنے کے لیے کہ کافر وہ بھی ہیں کافر یہ بھی ہیں، لیکن پتہ چلے کن کافروں کی بات ہو رہی ہے، کہتے ہیں ہم یہ استعمال کرتے ہیں. آخری بات، مرزا صاحب کے بیٹے بشیر احمد ایم اے نے اپنی اس کتاب جس کے بارے میں آج کی تاریخ تک جماعت احمدیہ کی آفیشیل ویب سائٹ پہ موجود ہے کہ اس کتاب میں جماعت کا آفیشیل موقف لکھا ہوا ہے، کتاب کا نام ہے کلمات الفصل. اس میں مرزا صاحب کا بیٹا کہتا ہے کہ وہ مسلمان کہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ ایمان رکھتے ہیں، یعنی ہم لوگ، لیکن مرزا صاحب کو پہ ایمان نہیں لاتے، یہ لوگ کافر، بلکہ پکے کافر اور دارہ اسلام سے خارج ہیں. یہ ساری صرف آپ کو ایک ذرہ دکھایا اس ایویڈنس کا جو ہمارے پاس یہاں پہ موجود ہے. اس لیے اس بات کی طرف توجہ دلانے ضروری ہے کہ یہ وہ گروہ ہے جو دن رات وکٹم کارڈ کھیلتا ہے، جو دن رات لوگوں کو کہتا ہے کہ دیکھو جی ہم تو کلمہ پڑھتے ہیں اور بخاری شریف کی حدیث ہے کہ جو ہمارے والا نماز پڑھے، ہمارے قبلے کی طرف منہ کرے، ہمارا ذبیحہ کھائے تو وہ تو مسلمان ہے، اور دیکھو فرمایا حدیث میں. اور یہ اصل ہے. جماعت احمدیہ کے مرزا غلام قادیانی کے بیٹے بشیر احمد ایم اے نے اس اپنی کتاب کلمات الفصل کو مزید واضح کرنے کے لیے کچھ اور مضمون لکھا اسی ٹاپک پہ. اس میں کہتا ہے کہ مرزا غلام قادیانی کا انکار کرنے کے بعد یہ جو امت محمدیہ ہے یہ ظاہراً بھی کافر ہو چکی ہے، باطناً بھی کافر ہو چکی ہے. یہ اپنی نوعیت کی ایک انوکھی تکفیر ہے. کوئی مفتی جو ہے نا وہ جب کسی کو کافر ڈکلیئر کرے گا یا فتویٰ دے گا تو اس کا فتویٰ ظاہر پہ ہوگا، لیکن انہوں نے فتویٰ ظاہر و باطن پہ لگایا. اور اس کے علاوہ کیا کیا لکھا وہ ابھی یہ مختصر ویڈیو اس کی متحمل نہیں ہو سکتی. میری صرف ایک درخواست ہے آپ لوگوں سے کہ اس تھوڑی سی ایویڈنس کے ترازو میں ان باتوں کو تولیے گا جو یہ پبلکلی کرتے ہیں اور جو وکٹم کارڈ کھیلتے ہیں اور جو کہتے ہیں جی کہ دیکھو ہمیں کافر قرار دے دیا گیا، اور دیکھ لیں اصل حقیقت کیا ہے. تو ابھی جماعت احمدیہ پہ اب یہ فرض ہے کہ وہ پبلکلی آئے اور یہ بتائے کہ جو جماعت کے آفیشیل مبلغ پریچر نے یہ موقف دیا ہے، کیا موقف دیا ہے کہ جماعت احمدیہ کی نظر میں امت مسلمہ غیر مسلم ہو چکی ہے، غیر مسلم ہے. ٹھیک ہے، اس کی یہ کیا ہے. اب اگر جماعت آج میں جب یہ ویڈیو انشاءاللہ آپ کے سامنے یہ لائیو جا رہی ہے، کوئی ریکارڈنگ نہیں ہے، تو آج 9 دسمبر 2025 ہے. انشاءاللہ ہم بھی دیکھیں گے کہ کیا اس مبلغ کو پبلکلی ڈیناؤنس کیا جاتا ہے، اس کی کچھ پوچھ پرتیز ہوتی ہے. یقیناً نہیں ہوگی کیونکہ جماعت کا موقف ہے. تو بہرحال اگر جماعت احمدیہ یہ چاہے کہ وہ اس موضوع پہ، یہ جو موضوع ہے کہ امت محمدیہ کی جو تکفیر جماعت احمدیہ نے کی ہے وہ اس پہ ایک سیولائز پبلک ڈائیلاگ کرنا چاہتی ہے، میں حاضر، ہمارے بھائی عدنان رشید حاضر ہیں. انشاءاللہ لوگوں کے سامنے ایویڈنس رکھیں گے اور ایویڈنس کی بنیاد پہ لوگ فیصلہ کریں گے. ایک عام احمدی کو ایک بات کر کے انشاءاللہ اپنی بات ختم کر دیتا ہوں. آپ یہ بتائیے گا، ایک عام احمدی میری بات پہ غور کیجیے گا، کیا کبھی جماعت احمدیہ نے آپ کو یہ بات بتائی ہے کہ یہ ان کا موقف ہے کہ مرزا غلام قادیانی کو نعوذ باللہ آخری نبی قرار دیتے ہیں اور یہ کیا کہتے ہیں کہ اس کا انکار کر کے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ کافر ہو چکی ہے؟ کبھی نے آپ کو بتایا؟ یہ بات پہ غور کریں ذرا. انشاءاللہ ہمیں جماعت احمدیہ کی طرف سے انتظار رہے گا کہ کیا کہنا چاہتے ہیں اس پہ وہ. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.